پاکستان کی امریکہ پر ابابیل میزائلوں سے حملے کی تیاری۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان جو کبھی اپنے داخلی مسائل اور اقتصادی چیلنجز کے لیے جانا جاتا تھا، آج ایک ایسی دفاعی طاقت کے طور پر ابھرا ہے جس کے میزائل پروگرام نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ شاہین 3 اور ابابیل جیسے بیلسٹک میزائلز نے دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت جیسے ممالک پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے شدید خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کے ان میزائلز کی خاصیت صرف ان کی لمبی رینج یا تکنیکی مہارت نہیں، بلکہ ان کی وہ منفرد خصوصیات ہیں جو انہیں دشمن کے جدید ترین دفاعی نظام کو بھی ناکام بنانے کے قابل بناتی ہیں۔ ابابیل جو 2200 کلومیٹر کی رینج تک وار کر سکتا ہے، اور شاہین 3 جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے، صرف ہتھیار نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹریٹجک قوت کا عملی مظہر ہیں۔ امریکہ جو اپنی عالمی برتری قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ اختیار کرتا ہے، پاکستان کے ان ہتھیاروں سے اس حد تک خوفزدہ ہے کہ اس نے پاکستان پر کئی پابندیاں عائد کر دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوف حقیقت پر مبنی ہے یا محض پروپیگنڈا؟ کیا پاکستان واقعی ایک ایسی دفاعی طاقت بن چکا ہے جس کے میزائل امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا یہ صرف دشمن کی سازش ہے تاکہ پاکستان کے دفاعی منصوبوں کو نقصان پہنچایا جا سکے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو دنیا کو حیران و پریشان کیے ہوئے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کے دفاعی نظام میں شاہین 3 اور ابابیل میزائلز کو ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دونوں میزائل نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا مظہر ہیں بلکہ ایشیا کے سب سے جدید اور خطرناک میزائلز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی تکنیکی خصوصیات، منفرد صلاحیتیں اور دشمن کے جدید ترین دفاعی نظام کو ناکام بنانے کی قابلیت انہیں خطے میں ایک بڑی اسٹریٹجک طاقت بناتی ہے۔ شاہین 3 میزائل پاکستان کا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ اس کی یہ رینج اسے پورے بھارت اور اس سے آگے تک اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتی ہے، خاص طور پر انڈمان اور نکوبار جزائر جیسے بھارتی نیول بیسز کو۔ اس میزائل کا بنیادی مقصد بھارت کی ان جگہوں کو نشانہ بنانا ہے جو پہلے محفوظ سمجھی جاتی تھیں۔ اس کی لمبی رینج اور درستگی دشمن کو کسی بھی صورت چھپنے کا موقع فراہم نہیں کرتی۔ پیارے دوستو، شاہین 3 میں جدید ترین گائیڈنس سسٹم لگایا گیا جو اسے انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ میزائل مختلف اقسام کے وار ہیڈز بشمول جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی سپر سونک رفتار اور فضا میں دوبارہ داخل ہونے کی مہارت اسے کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کے خلاف کامیاب بناتی ہے، جبکہ ابابیل میزائل اپنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹر ویہیکل MIRV ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ابابیل کو ایک ہی وقت میں کئی مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتی ہے۔ اس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے جو اسے پورے بھارت اور خطے کے دیگر عام مقامات تک پہنچنے کے قابل بناتی ہے۔ ابابیل کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ یہ دشمن کے جدید ترین دفاعی نظام کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ہر وار ہیڈ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مختلف زاویوں سے اہداف کو نشانہ بنائے جو دشمن کے دفاعی نظام کو الجھا دیتا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر بھارت کے روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام کو بے اثر کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ دونوں میزائل نہ صرف اپنی رینج اور صلاحیتوں کی وجہ سے خطرناک ہیں بلکہ ان کی جدید ٹیکنالوجی اور دشمن کے دفاعی نظام کو ناکام بنانے کی قابلیت انہیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ شاہین 3 اور ابابیل پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا وہ حصہ ہیں جو دشمن کو کسی بھی جارحیت سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
ان میزائلوں کی تیاری کے پیچھے پاکستان کا مقصد صرف اور صرف دفاعی ہے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری کو محفوظ رکھنے اور دشمن کے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ ان کی ترقی نے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی یہ باور کروایا کہ پاکستان ایک مضبوط اور خود مختار دفاعی طاقت ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے ان میزائل پروگرام کی ترقی نے امریکہ کو اس حد تک بے چین کر دیا کہ اس نے پاکستان پر کئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنا اور خطے میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جو اسے امریکہ تک پہنچنے کے قابل بناتی ہے۔ حالانکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ تکنیکی طور پر غلط ہے، کیونکہ پاکستان کے میزائل زیادہ سے زیادہ 2750 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں، جو امریکہ جیسے دور دراز ممالک تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ان پابندیوں کے پیچھے بھارت کا کردار بالکل واضح ہے۔ بھارتی حکومت، جو پہلے ہی پاکستان کے میزائل پروگرام سے خائف ہے، اس نے امریکہ کو اس بات پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ پاکستان کا دفاعی نظام اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکی انتظامیہ میں بھارتی نژاد اہلکاروں کی موجودگی نے ان پابندیوں کو مزید تقویت دی۔ بھارت کا مقصد واضح ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو محدود کیا جائے اور اسے عالمی سطح پر تنہا کر دیا جائے۔ تاہم پاکستان نے ان پابندیوں کے باوجود اپنی دفاعی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ چین جیسے اتحادی ممالک کی مدد سے پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ ان کا میزائل پروگرام مکمل طور پر دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور کسی بھی جارحیت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، بھارت کی یہ حکمت عملی بہت پرانی ہے۔ دہائیوں سے بھارت امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کو پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ حالیہ برسوں میں بھارتی حکام نے امریکہ کو یہ باور کروانے میں کامیابی حاصل کی کہ پاکستان کا میزائل پروگرام نہ صرف بھارت بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ بھارت کا سپرسونک برہموس میزائل، جو روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت روسی S-400 دفاعی نظام حاصل کرنے اور اسے فعال کرنے میں بھی کامیاب ہوا، جس کا مقصد پاکستانی میزائلوں کو روکنا ہے۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کی ترقی، خاص طور پر شاہین 3 اور ابابیل، بھارت کے ان منصوبوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بھارت کے دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ میزائل نہ صرف ان کے جدید دفاعی نظام کو ناکام بنا سکتے ہیں، بلکہ ان کے نیوکلیئر سب میرین بیسز اور دیگر اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر دباؤ میں لایا جائے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔